کہیں گے اوے تم کتنے ذلیل آدمی ہو, تمہیں پاکستانیوں نے اتنے پیسے دیے اور یہ کیا, تم بھی یعنی ہم جیسے نکلے, ہم سیاستدانوں کی طرح جھوٹے وعدے کرتے ہو امریکہ. اس پاور پلے میں خاص طور پر یہاں پہ آئیڈیا یہ تھا کہ ہمیں بہت دنوں سے یہ تاثر دے رہے تھے عاشقان عمران جو امریکہ میں موجود ہیں کہ بس ٹرمپ کے آنے کی دیر ہے, اور ٹرمپ نے ایک ٹیلی فون کرنا ہے اور دیا باہر. کیوں نہیں تم نے مطالبہ کیا ابھی تک؟ کرتے نا, کسی نے روکا تھا؟ ہمارے ہاں چونکہ حالات تو نارمل نہیں ہیں, ہمارے ہاں تو نارمل پالیٹکس تو ہو نہیں رہی ہے, ہمارے ہاں تو سیاست بن گئی ہے ادھر اور کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ جھگڑا اسٹیبلشمنٹ سے تھا, اسٹیبلشمنٹ کو شک تھا, شبہ تھا کہ سرگز یہ نہیں کہا کہ انہوں نے سسٹم ہلا کے رکھ دیا ہے. سر آپ یا میں یہ بات نہیں کرتے, ان کے سپورٹرز اس بات کا کریڈٹ البتہ ضرور لیتے ہیں. اور ان تین جو امریکہ کے آئے ہوئے تھے پارلیمنٹیرین, ان کو ان سے مطالبہ بھی کر ہی سکتے تھے کہ یار تسی تے اتھے آئے سو اتھے ریالہ جیل چلو ساتھ ابھی چلتے ہیں, اور ریالہ کیوں نہیں جا رہے ہو؟ چونکہ آج کل وہ ذرا باغی بنے ہوئے ہیں تو ان کی بغاوت کی سزا سنائی گئی ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات, وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار. ناظرین, ایک بار پھر پی ٹی آئی خبروں میں آ گئی ہے, لیکن اس بار صرف عمران خان صاحب کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی بہنوں کی وجہ سے, عمر ایوب کی وجہ سے, حامد رضا کی وجہ سے اور کچھ اور لوگ جن کو کل حراست میں لے لیا گیا تھا. لیکن حراست میں لے کے ان کو پولیس وین میں بٹھا کر موٹر وے پر چھوڑ دیا گیا, جو علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا. صرف اتنی سی بات تھی کہ وہ عمران خان سے ملنا چاہتے تھے اور ان کو اس طرح ایک سزا دی گئی ایک طریقے سے کہ ان کو نہیں ملنے دیں گے. اس کے بعد آف کورس پی ٹی آئی اور ان کے سپورٹرز نے تو یہی بات کی کہ یہ سراسر ناانصافی ہے. لیکن اس کے بعد کیا واقعی پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو رہی ہیں یا عمران خان صاحب کے لیے؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا صرف ایک ملاقات کروانے میں کوئی بہت بڑا کام تھا یا نہیں. السلام علیکم نصرت صاحب. سیاسی موسم بھی ہے, پھر ہمارا کلائمیٹ والا موسم بھی ہے, وہ تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اسلام آباد میں پچھلے دنوں کافی بری طرح وہ اولے پڑے اور سارا ڈیمیج وغیرہ ہوا. پھر دوسری طرف سر یہ اس کو سیاسی موسم کہے یا یہ کیا سیاسی اولے تھے جو علیمہ خان اور ان کی ساری باقی بہنوں پر عمران خان صاحب کی پڑ گئے. آپ نے پہلے بھی مینشن کیا کہ ملاقات کرنی تھی تو کرنے دیں, کیا اتنی بڑی بات ہے اس میں, یا صرف انہیں پی ٹی آئی؟ نہیں, میں ابھی بھی یہ کہوں گا, دیکھیں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ بے تحاشا الزامات ہیں, ان کو سزا بھی سنا دی گئی ہے. ان میں سے کتنے سچے ہیں, کتنے جھوٹے ہیں, کتنے بے بنیاد ہیں, سب پروف تو نہیں ہو سکا نا, ہم اس کے بارے میں اتنا نہیں جانتے. دوسری بات یہ ہے کہ ان مقدموں میں جتنی اجلت میں سزا سنائی گئی, کارروائی ساری جیل میں ہوئی ہے, تو ہم جو ہیں اس کے بارے میں ان پہ جو الزامات تھے ان کی حقیقت کے بارے میں ناآشنا ہیں میڈیا کی وجہ سے. کہ سر سارے فیکٹس میڈیا کے سامنے نہیں ہیں تو میڈیا لوگوں کے سامنے بھی نہیں رکھتا. اب چونکہ اجلت میں اور جیل میں ٹرائل کے ذریعے سزا سنائی گئی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی عمران خان صاحب سے اور ان کی جماعت سے ہمدردی نہ بھی ہو تو آپ یہ سمجھنے کو یا یہ قیاس کرنے کو مجبور ہو جاتے ہیں کہ جی چونکہ آج کل وہ ذرا باغی بنے ہوئے ہیں تو ان کی بغاوت کی سزا سنائی گئی ہے. ان کے خلاف ہے سچ جو مقدمے بنائے گئے ہیں ان میں جان نہیں تھی, ورنہ ان کو عام عدالت میں پیش کرتے, وہاں گواہیاں ہوتی, تقاریر ہوتی فلموں کی طرح, جناب ملزم نے یہ کیا اور وہ اپنی صفائی. تو مطلب سر کوئی ایسے ہارڈ فیکٹس تو نہیں ہے نا. اب اس بیک گراؤنڈ کے اندر جو ہے جیل میں فرض کریں آپ نے 35 آدمیوں کو قتل کیا ہو, تب بھی آپ کا یہ حق ہے آئین اور قانون کے تحت کہ آپ کے رشتہ دار آپ سے جیل میں ملاقات کر سکیں. تو یہ تو آئی تھنک پوری دنیا میں یہ رول ہے, صرف پاکستان میں تھوڑی ہے. ٹھیک ہے نا جی, ایک دن آئے گا الاٹ ہوتا ہے رشتہ داروں سے ملنے کا. تو آپ اس میں, اب ہمارے ہاں چونکہ حالات تو نارمل نہیں ہیں, ہمارے ہاں تو نارمل پالیٹکس تو ہو نہیں رہی ہے, ہمارے ہاں تو سیاست بن گئی ہے ادھر اور کا مسئلہ ہے
کہ یوں محسوس ہوتا ہے ایک طرف سسٹم ہے، ایک طرف ایک بندہ ہے، وہ یہ کہتا ہے میں اس سسٹم کو نہیں مانتا، میں اس کو ڈسٹروائے کرتا سر لیکن وہ خود اس سسٹم کی ہی پیداوار ہیں ٹو بی آنیسٹ. ہوں. بات یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ اب وہ بغاوت کا لیبل اگر اب ان پر لگ گیا ہے تو پاسٹ تو نہیں بھولنا چاہیے نا ہمیں. میں نہیں بھول رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میرے بھولنے سے یا آپ کے بھولنے سے کیا فرق پڑتا ہے. سوال یہ ہے کہ جو ان کے حامی ہیں کیا وہ بھولے ہیں یا نہیں. ان کے حساب سے سر تاریخ پاکستان کی 2018 سے ہی شروع ہوتی ہے اور ابھی بھی وہی تاریخ چل رہی ہے. ٹھیک، تو اب یا تو اگر آپ یہ بات کہیں کہ جی جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کیسے آئے اور کس طرح آئے اور کس طرح ایک پیج پر شادیانے بچاتے تھے، وہ تو ان کے چاہنے والوں کو یاد نہیں ہے نا. کنوینئنٹلی بھول جاتے ہیں نا، اپنی پسند کی ڈیٹیلز یاد وہ رکھتے ہیں. چونکہ آپ کو پسند نہ ہو، مجھے پسند نہ ہو، آپ کنوینئنٹلی کا لفظ اچھا لگتا ہے ان کو طنز کرنے کے لیے، بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ وہ یاد نہیں. کہ ان کی ایک سالڈ کانسٹیٹوئنسی ہے اور وہ کانسٹیٹوئنسی اس طرح کے اقدامات سے مزید ناراض ہوتی ہے اور اس کی اپنے لیڈر کے ساتھ ہمدردیاں دوبالا ہو جاتی ہیں اور گہری ہو جاتی ہیں. اب اگر لوگ سڑک پر آ کر پتھراؤ نہ کریں، پولیس کا مقابلہ نہ کریں، لڑیں نہ، تو یہ الگ بات ہے، لیکن دلوں میں تو لوگ کمیٹیاں ڈال رہتے ہیں نا. دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو اپریل 1979 میں پھانسی لگے تھے، تو پیپلز پارٹی کو ووٹ کب ملا؟ 1988 میں. اور اس وقت بھی لیکن پنجاب میں وہ حکومت نہیں بنا پائے تھے، اس لیے کہ جھگڑا اسٹیبلشمنٹ سے تھا. اسٹیبلشمنٹ کو شک تھا، شبہ تھا کہ محترمہ اگر اقتدار میں فل قوت کے ساتھ آئیں تو وہ بدلے لیں گی، کہیں گی کون کون شامل تھا میرے باپ کی. محترمہ بینظیر بھٹو جب وزیر اعظم بنی تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے یکسو ہو کر جو ریاست کا سب سے طاقتور ادارہ ہے انہوں نے راتوں رات IGI بنوا لی اور ایک کمزور حکومت بنی. اور وہ حکومت بھی مسلسل سکینڈلز کی زد میں رہی اور اس کے خلاف جو ہے 1989 میں 88 میں آئی تھی، 89 میں تحریک عدم اعتماد بھی آ گئی. تحریک عدم اعتماد اگرچہ ناکام ہو گئی، عمران خان کی صورت کامیاب ہو گئی تھی، بینظیر کی دفعہ لیکن اس کے بعد ان دنوں چونکہ صدر کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا کہ وہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، قانون اس طرح آئین میں لکھا ہوا تھا 8ویں ترمیم جو تھی کہ اگر صدر مملکت کی دانست میں ان ہز ڈسکریشن اس کو ثابت نہیں کرنا ہے کسی کو کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ حکومت کرپٹ ہے اور صحیح کام نہیں کرتی ہے، تو اسے گھر بھیج سکتے ہیں. یہ پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں تھی جی دیز آر دا ورڈز آف ان ہز ڈسکریشن. تو ان کی دانش میں اگر حکومت صحیح کام نہیں کر رہی تو وہ یہ کمینوں، یہ زمین پر رینگنے والے لوگوں، کیڑے مکوڑوں کے ووٹوں سے منتخب ہوئی حکومت کو ان کے ووٹوں سے گھر بھیج سکتے ہیں. تو وہ غلام اسحاق خان نے 6 اگست 1990 کو گھر بھیج دیا. اور وہ دن اور آج کا دن ہے، پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں حکومت نہیں بنا پائی. یہ ہے آپ کے ریاست کے طاقتور ترین ادارے کا آپ کے سیاسی سٹرکچر پر ہولڈ اینڈ کنٹرول. اب یہ تو بات نہ ہوئی نا کہ PTI نے آ کے ہلا دیا اس سسٹم کو یا پلرز کو چیلنج کر دیا یا سسٹم کو ایکسپوز کر دیا. ہولڈ تو ابھی بھی اس ادارے کا ابھی بھی بہت ہے سیاست پر. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج تک پنجاب میں پیپلز پارٹی حکومت نہیں بنا سکی، تو ہولڈ تو ابھی بھی ہے ان کا. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے عمران خان صاحب نے چیلنج کر دیا. میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ انہوں نے سسٹم ہلا کے رکھ دیا ہے. سر آپ یا میں یہ بات نہیں کرتے، ان کے سپورٹرز اس بات کا کریڈٹ البتہ ضرور لیتے ہیں. یہ آپ کیسے ثابت کریں گے؟ کل پرسوں کی بات ہے، سندھ کا شہر عمر کوٹ، وہاں الیکشن ہوا ہے، بائی الیکشن، اور وہاں پہ تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر حمایت کی ہے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ. وہاں ووٹروں کی اکثریت غیر مسلموں پر مشتمل ہے. وہاں پر تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے
ان کے مریدین کی کثیر تعداد موجود ہے جن کو غوثیہ جماعت بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نواب یوسف تالپور مرحوم کے انتقال کی وجہ سے ایک نشست خالی ہوئی تھی، تو اس پہ ان کی مسز کھڑی ہوئی، جو کہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ بھائی خاندان کا بندہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو ان کے مقابلے میں تمام سیاسی جماعتیں، اور اتنا سینسٹیو ایشو آج کل سندھ میں بنا ہوا ہے نہری پانی کا، پانی کی کمی، اور اس کے باوجود انہوں نے کو تقریباً 1,66,000 ووٹ لیے ہیں، 66,000، لیکن مخالف کینڈیڈیٹ نے بھی رسپیکٹیبل نمبر لیا 81,000، جو بہت ہے، لیکن سسٹم تو نہیں ہلا نا، اپنی جگہ قائم ہے۔ یہی تو بات ہے سر۔ تو اب یہ کہ اب کل بھی جیسے ہے، وہ کل کا واقعہ پرسوں کا جس دن گئی تھی علیمہ بھی، تو یہ واقعہ جو ہے یہ اس سے پہلے بھی تو ہوا ہے نا سر، بہت دفعہ ہوا ہے، اور نہیں، خاص انہیں طور روک پر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے، ہمارے ہاں بہت دنوں سے مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ اب دونوں جانب سے یہ ضد ہے، یہ کوئی ہم نارمل سرکمسٹانسز کی بات نہیں تو کر رہے۔ پاور اسٹرگل بن گئی ہے زیادہ، پاور اسٹرگل کہ سے کون زیادہ اس پار پلے ہے۔ اس پار پلے میں خاص طور پر یہاں پہ آئیڈیا یہ تھا کہ ہمیں بہت دنوں سے یہ تاثر دے رہے تھے عاشقان عمران جو امریکہ میں موجود ہیں، جن کے ویلاگز بہت کثیر تعداد میں دیکھے جا سکتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں، لوگ ان کو بہت عقیدت اور احترام سے سنتے ہیں، ہم جیسے لوگوں کو بکاؤ مال سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ کیونکہ سر بولتے سچ ہیں۔ تو وہ یوٹیوبرز بول رہے ہیں نا، جو ملک میں ہیں بھی نہیں۔ میں اور آپ بھی تو یوٹیوب بھی کر رہے ہیں نا، یہ مت کہیں کہ ہم بھی یوٹیوبر نہیں ہیں، ہم بھی یوٹیوب کر رہے ہیں، تو لیکن اس ہم سر لیے ملک یہ سے باہر کہنا نہیں۔ نگڑلی کہ جی یوٹیوبرز وی آر، اس وقت جو ہم کر رہے ہیں دس ٹو از آلسو یوٹیوب، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں اس کے خریدار نہیں ہیں اس کثیر تعداد میں جتنا ان کے خریدار ہیں جو یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ بس ٹرمپ کے آنے کی دیر ہے اور ٹرمپ نے ایک ٹیلی فون کرنا ہے اور اور عمران دیا خان باہر رہا ہو ہوگا۔ جائے گا۔ اس سے پہلے سر رچرڈ گرنل والی بات ہو رہی تھی، ٹرمپ بھی آ گیا، رچرڈ گرنل کی بیان آ گیا، حلف بھی اٹھا لیا آپ ٹرمپ نے۔ صرف فوکس پہ رہیے نا کہ ٹرمپ کی بات تھی تو ٹرمپ نے حلف بھی اٹھا لیا سر۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی امریکی کانگریس مین ایکٹیو ہو گئے ہیں، ایک امریکی کانگریس کا رکن ہے جو ولسن، اس نے ایک ریزولوشن بھی دے دیا ہے عمران خان کی رہائی کا۔ نہیں وہ یہ ہے کہ جی پاکستان میں جمہوریت کو تباہ و برباد کرنے کے ذمہ دار ہیں کچھ جرنیل، ان کے مندرجہ ذیل نام ہیں جن میں چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی شامل ہے، ان کو امریکہ کا ویزا ڈینائی کیا جائے، اور اگر ان کے اثاثے وغیرہ جو ہیں امریکہ میں ہے تو انہیں قبضے میں لے لیا جائے۔ یہ صرف انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، پاس نہیں ہوا سر۔ اب اس میں یہ کہا گیا کہ جی ایسی ہی سوچ رکھنے والے 3 امریکی کانگریس مین جو ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے تھے، یہاں پر وہ رہے تقریباً 1 ہفتہ، تو امریکہ میں مقیم عوام میں مقبول یوٹیوبرز کی کثیر تعداد یہ بتا رہی تھی کہ ان میں سے خاص طور پر ایک صاحب جیک برگمین جو کہ وہاں کی پہلے ایئر فورس میں تھے اور لیفٹیننٹ جنرل کے ہوتے، انہوں نے کہا کہ فوجی کو فوجی ٹکرے گا، وہاں کا فوجی اور یہاں کا فوجی، اور وہ جاتے ہی پہلے مطالبہ کریں گے کہ ہمیں عمران خان سے اٹیالہ جیل میں ملنا ہے۔ اچھا، وہ ان تینوں نے ایسی کوئی فریاد نہیں کی ہے، اور وہ جا کے GHQ گئے ہیں، اور یہاں امریکن ایمبیسی میں بھی وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو ملے ہیں، تو امریکی سیاسی جماعت نے، امریکی سفارتخانے نے اپنے ہاں جو دعوت کی تھی، وہاں انہوں نے فواد چودھری صاحب اور ان کے بھائی جی فیصل صاحب کو بلایا تھا۔ سردار ایاز صادق جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، انہوں نے ان 3 پارلیمنٹیرین کا جو امریکہ سے آئے ہوئے تھے ان کی دعوت کر رکھی تھی۔ اس میں شرکت کے لیے انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب کو دعوت دی جو تحریک انصاف کے ان دنوں چیئرمین ہیں، اور قومی اسمبلی میں جو چیف وپ ہیں عامر ڈوگر صاحب، ان کو بلایا۔ وہ دونوں تشریف نہ لائے، انہوں نے شکایت یہ کی کہ جی آپ نے
عمر ایوب خان کو کیوں نہیں بلایا ہے جو کہ اپوزیشن کے لیڈر ہیں، تو اس لیے ان کو بھی شامل کریں آپ. تو اگر ان کو محبت ہوتی تو یہ اس کھانے میں شرکت کرتے، اور ان 3 جو امریکہ کے آئے ہوئے تھے پارلیمنٹیرین ان کو ان سے کہتے مطالبہ بھی کر ہی سکتے تھے کہ یار تسی تے اتھے آئے سو اتھے ریالہ جیل چلو ساتھ ابھی چلتے ہیں، ریالہ کیوں نہیں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے تو ایسا وہ تو آئے ہی نہیں وہاں پہ. انہوں نے اس بات پر ایشو بنا دیا کہ عمر ایوب صاحب کو تو آپ نے بلایا نہیں تو ہم بھی نہیں آئیں یہ گے. بہانہ ہی ہوا نا. دیکھیں آپ کو اپنی ترجیحات کلیئر کرنی چاہیے نا. آپ کو یا تو عمران خان کے لیے لابی کرنی چاہیے، اس کے لیے آپ کو امریکن کانگریس مین کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے. ان کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے وقتی طور پر بھول جاتے کہ جی عمر ایوب کو بلایا گیا یا نہیں. اصل میں ہمیں تو ایکسیس میں نہیں، ہم جا کے تو اپنا کہیں گے اوے تم کتنے ذلیل آدمی ہو، تمہیں پاکستانیوں نے اتنے پیسے دیے اور یہ کیا. تم ٹپیکل اپنا تم بھی یعنی ہم جیسے نکلے، ہم سیاستدانوں کی طرح جھوٹے وعدے کرتے ہو امریکہ. ہم اپنا کام تو کریں نا، جا کے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کیوں نہیں تم نے مطالبہ کیا ابھی تک؟ کرتے نا، کسی نے روکا تھا؟ تو طے ہوا کہ کسی حکمت عملی کے تحت دونوں نہیں گئے نا. وہ نہیں چاہ رہے تھے یہ بات کرنے کی، تو پھر ہمیں کیوں بے وقوف بنا رہے ہیں کہ جی امریکہ پہ بڑی ہم کو کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. دیکھیے چیزوں کو لوگوں کے سامنے وضاحت سے پیش کریں گے تو پھر ہوگا نا. سر فیکٹس کے ساتھ اگر بات کریں تو پھر تو یہ بات ڈیفینیٹلی بنتی ہے کہ بیرسٹر گوہر کے پاس ایک بہت اچھا موقع تھا تو وہ گنوا دیا، انہوں نے گنوا دیا. تو اب یہ ہے کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں. تو بہرحال ان کی موجودگی میں کہ اگر امریکہ کا ان دنوں ہی ہو سکتا تھا کہ علیمہ بی بی کو اس سے پہلے بھی ملاقات نہیں ہونے دی تھی جب وہ موجود تھے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا شام میں کہ اچھا چلیے جی ہم آپ کو ملا دیتے ہیں، اور ملا کے ان کو اٹھایا اور نیلا دلہ انٹرچینج جو ہے موٹر وے پہ وہاں چھوڑ دیا. کل وہی انہوں نے جو ہے وہی پیٹرن پہ دہرایا جمعرات کے روز. اور وہ پہلے کسی پلازے میں بیٹھ رہی، اس کے مالک کو بلوا کے اس کو خالی کروایا. اس کے بعد ان کو لے کر انہوں نے کہا جی آپ سب گرفتار ہیں. گرفتار کرنے کے بعد اسلام آباد کا چکر لگایا کہ جی آپ کو مارگلہ تھانے لے جا رہے ہیں تاکہ مقدمہ وغیرہ کریں. یہاں سے چکر لگا کے اس دوران اصل میں آئیڈیا یہ تھا کہ جیل میں ملاقات کا وقت ختم ہو جائے، عصر کے بعد ملاقات نہیں ہوتی ہے. اس لیے وہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی ہمیں بھوک لگ رہی ہے. انہوں نے یہ جو چکری انٹرچینج ہے یہاں پہ ایک شنواری ہوٹل ہے وہاں رکھا، اور رکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جائیے آپ کھانا کھائیے، اور وہ خود غائب ہو گئے پولیس والے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور انہوں نے بہت بھوک لگی تھی اور وہ دھڑا دھڑ انہوں نے اس کی تصویریں جو ہے پہ ٹی وی پہ چلوائیں کہ بھئی یہ تو فی الحال عمران خان کی رہائی بھول کر اپنی بھوک اس پہ زیادہ فوکس ہے ان کا. تو بس ایک تو اس طرح جو واقعات ہو رہے ہیں یہ سنجیدہ سیاست کو ایک یعنی کامیڈی کا روپ دے. سر جو آلریڈی آئی تھنک ہم بہت عرصے سے بات کر رہے ہیں کامیڈی بن چکا ہے، تو یہ مزید وہ چیزیں ری انفورس کر رہی ہیں اس بات کو کہ ہاں واقعی کامیڈی بن چکا ہے. اٹس مور آف اے کامیڈی سرکس. اور میرا خیال ہے جس بات پہ میں بار بار کہے چلے جا رہا ہوں، جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں یعنی اپنے آپ کو اقدا دینے کی حد تک اپنے سننے والوں کو یہ دہرائے چلا جا رہا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ علیمہ بی بی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کر رہی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اکیلے نہیں بلکہ ان کی قیادت میں بنے ہوئے 3 رکنی بینچ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ منگل اور جمعرات کے دن ملاقاتیں ہوں گی. وہ جا کے جج صاحب کو کہیں گے جی یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ کیوں نہیں فرض کرنے کا ان کی ملاقات ہو رہی تھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ آ کے پیش ہو جاتی. جج صاحب وہ کہتی ہیں جج صاحب وہ جیسے یوں دروازہ کھول کے لوگ فریادیں لے کر آتے ہیں، تو تاکہ اگر یعنی پلے ہی کرنا ہے تو دین اٹ شوڈ بی ڈن ود آل اٹس ڈرامیٹک ریکوائرمنٹس اینڈ ڈائنامکس. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح اگر ہوتا رہے گا تو اٹ وڈ ٹرن انٹو اے نیو نارمل. لوگوں کو اس کی عادت ہو جائے. ہائی کورٹ کو بھی رجوع نہ کرنا آپ کو لگتا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی میجر ریزن ہے؟ مجھے کچھ وہ آگے نہیں بڑھ رہی. وائی ناٹ کہ یہ بھی اب اگر یہ تو ایک معمول بن رہا ہے کہ ملاقات نہیں ہو رہی تو پھر کوئی تو وجہ ہے نا، تو جائیے جا کے عدالتوں کا پراپر چینل سے کریں بات، اس کے تھرو بات کریں. تو یہی ہو رہا ہے. سر کیا پتا کوئی انڈر لائن ریزن کچھ دنوں بعد ہو جائے ریویل. کون سی ریزن؟ جو بھی علیمہ خان کے پارٹ پہ ہے، جو بھی پی ٹی آئی سوچ رہی ہے، پی ٹی آئی کی عادت سوچ رہی ہے. لیکن میری ذہن میں ابھی تک میں نے جو بھی
اپنی ساری زندگی سیاسی ایشوز کو کور کرتے گزاری ہے. میں ابھی تک یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ وائی دے آر ناٹ گوئنگ ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ اینڈ ریمائنڈنگ دا چیف جسٹس کہ سر یہ آپ کا وعدہ ہے, یہ آپ کا لکھا ہوا آرڈر ہے, تو پھر کیا, اور اس پہ یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا, تو ہمیں انصاف فراہم کریں. یہ تو ہے سر بات. علیمہ خان صاحبہ کو یہ اس طرف سوچنا چاہیے, پھر پراپر چینل کے تھرو اگر کریں رجوع, کیا پتہ کچھ ہو جائے, کیا پتہ کوئی سولوشن نکل آئے. چلیں دیکھتے ہیں سر, پھر ہم اگلی ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کہ کیا نیا ہوتا ہے. ناظرین, بات وہی ہے کہ جب پی ٹی آئی کو اور علیمہ خان صاحبہ کو پراپر چینل ملا ہوا ہے تو اس کو رجوع کیوں نہیں کرتی. لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا وقت کے ساتھ ساتھ اس بارے میں بھی ہمیں پتہ چلے گا یا نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.